السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کا ہے۔ میری پھوپھو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان پر رشتہ داروں میں سے ہی کسی نے جادو کروا دیا تھا۔ ان کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ ڈاکٹرز کچھ دن رکھتے اور پھر جواب دے دیتے۔ ساری رپورٹس بھی کلیئر آتی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا گیا ہے۔ ان کا کافی عرصے تک میڈیکل ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ پھر ایک دن کسی نے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ گھر کے کچھ بڑے اس کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن آخر کار ایک دن ان کی ایسی حالت دیکھ کر وہ راضی ہو گئے۔ پھر ان کا روحانی علاج شروع ہوا۔ وہ اکثر بے ہوش رہتی تھی دوائیوں کے زیر اثر۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو تکلیف سے تڑپنا شروع کر دیتی، اسی لیے انہیں زیادہ تر بے ہوش رکھا جاتا تھا۔ خیر، روحانی علاج شروع ہوا۔ جو بھی بابا جی آتے، کوئی کچھ بتاتے، کوئی کچھ بتاتے۔ کوئی کہتا ان کو تعویذ کھانے میں ملا کر کھلا دیے گئے ہیں، کوئی کہتا ان پر جن ہیں، کوئی کہتا ان پر سخت جادو کیا گیا ہے۔ ہم لوگ مالی لحاظ سے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے دنیا کا ہر علاج کروایا، اور جب روحانی علاج شروع کروایا تو ان لوگوں کی بھی بہت سی ڈیمانڈ ہوتی تھی۔ ان کی بھی ہر ڈیمانڈ پوری کی، لیکن کوئی بھی صحیح طرح سے کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ بہت دور دور سے بابا جی ان کے علاج کے لیے آتے تھے۔ ان کو لے کر آنا، پھر واپس چھوڑ کے آنا۔ جب وہ آتے اور اپنا علاج کرتے، کچھ پڑھتے تو جو جن ان میں تھے وہ حاضر ہو جاتے، تو پھپھو چیخ چیخ کر رونا شروع ہو جاتی۔ ایک دن میں 2-3 بابا جی آتے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آخر آہستہ آہستہ گھر والے بھی اس سب سے تنگ آ گئے اور پھپھو کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ وہ کہتی تھی ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہر وقت سارے جسم پر کوئی سوئیاں چبھوتا ہے۔ پھر ایک دن کافی دور سے ایک بابا جی کو گھر والے لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر اپنا علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے ہم میں سے ہی ایک کزن کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر میں تھوڑا سا تیل ڈال کر کہا، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی۔ پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ بابا جی کچھ پڑھتے رہے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا اس کزن کو۔ وہ دور کا کزن تھا، انہوں نے سوچا شاید اسی لیے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے بلا کر بٹھا دیا گیا۔ میں تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن آخر کار انہوں نے منا کر مجھے بٹھا دیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، پورا خوف سے کانپ رہا تھا۔ خیر، عامل نے اپنا کام شروع کیا اور میرے سر پر بھی تھوڑا سا تیل ڈال کر آنکھیں بند رکھنے کو کہا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے گھر کا ہی ایک کونے والا روم تھا، جہاں پر پہلے بھی کئی بار جنات کی حرکتیں ہو چکی تھیں۔ وہ جن ایک چیئر پر بیٹھا نظر آیا۔ میں دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ تب میں 7 یا 6 سال کا تھا۔ مجھے بار بار سختی سے منع کیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ پاس ہی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آنکھیں نہیں کھولنی۔ میں نے ایسا پہلی بار دیکھا تو میرے پورے جسم پر کپ کپی شروع ہو گئی۔ وہ سر سے درمیان سے تھوڑا گنجا تھا اور دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے اور چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا جیسا ہم موویز میں دیکھتے ہیں۔ مجھے اس کا چہرہ نہیں بھولتا، آج بھی یاد کر کے ڈر لگتا ہے اور خود پر حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی سی ایج میں مجھ میں کیسے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ میں اس کے سامنے بند آنکھوں سے ہی صحیح باتیں تو کر رہا تھا۔ عامل نے کہا کہ اس کو سلام کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے کہا گیا اس سے پوچھو مسلم ہو یا نہیں۔ میں نے 2-3 بار پوچھا، وہ نہیں بولا۔
ادھر عامل کہے کہ اس سے پھر پوچھو، وہ پھر بھی کچھ نہ بولے۔ پھر میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ مسلم ہے۔ اور بھی کچھ سوال جو مجھے عامل کہتے میں پوچھتا گیا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں خود سے ہی جو سمجھ آتا گیا کہتا گیا۔ جب عامل صاحب کے کہنے پر میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ پھر اس روم سے نکلا اور میرے پاس سے ہوتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ لیکن گھر سے نکلنے کے بعد بھی مجھے نظر آ رہا تھا، اور ابھی بھی مجھے آنکھیں کھولنے سے منع کیا جا رہا تھا۔ مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ خیر، رستے میں وہ ایک جگہ رکا، وہ ایک دکان تھی۔ پھر اسے کہا کہ یہاں کیوں رکے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر رک کر آگے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہی قبرستان ہے، اور جہاں جہاں سے وہ ہو کر گزرا تھا مجھے وہ رستہ صاف دکھائی دیتا گیا۔ پھر وہ قبرستان میں داخل ہو کر جو شروع میں قبر تھی اس کے پاس کھڑا ہو کر غائب ہو گیا، اور پھر مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا گیا۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ عامل نے مجھ پر دم کیا کہ کہیں میں پھر بعد میں ڈر نہ جاؤں۔ یہ تو تھا اس کہانی کا خاص واقعہ جو مجھ پر بیتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے سارا واقعہ سنا دیا، چونکہ یہ سارا واقعہ پھپھو سے جڑا ہوا تھا۔ تو مختصر میں ان کا بھی واقعہ سناتا ہوں۔ یہ جو سب کچھ ہوا تھا اس سے پھپھو کچھ دن سکون سے رہی، لیکن پھر کچھ دن بعد ویسی ہی حالت ہو گئی۔ ایک عامل نے بتایا تھا کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے، اور ان کو کسی میٹھی چیز میں ملا کر تعویذ کھلائے گئے ہیں جن کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ان کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ کوئی انگریزی اور روحانی علاج اثر نہیں کر رہا۔ ایک دن وہ کچھ ہوش میں تھی تو بتاتی ہیں کہ میرے سامنے ایک چمڑا ہے جس پر بہت سی سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اور سب سوئیوں کے منہ ان کی طرف تھے۔ یہ سب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بتانا شروع کیا ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھی ان کا بہت علاج کروایا، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ پھر ایک دن وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی فوت ہو گئی۔ وہ اپنی وفات سے چند دن پہلے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ شاید جنات ان کا پیچھا چھوڑ گئے تھے۔ مرنے سے پہلے وہ 2 دن بے ہوش رہیں، لیکن ان چند ماہ میں وہ انتہائی اذیت میں تھی۔ ان کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ وہ ابھی بالکل جوان تھی۔ ان کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا تھا جب یہ سب ہوا۔ بہت پیاری اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ ان کی موت نے سب کو بہت رلایا۔ بہت عرصے تک یقین ہی نہیں آیا وہ اب نہیں رہیں۔ آج بھی لوگ ان کو یاد کر کر رو پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر انسان اچھا ہو تو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ کچھ ایسی ہی تھی میری پیاری پھپھو۔ لوگ آج بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ بہت نیک اور اچھے اخلاق کی تھی۔ کسی سے کوئی گلہ نہ کوئی جھگڑا، ہر ایک سے ہنس کر ملنے والی اب ہم میں نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج بھی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔